السلام علیکم. سٹی انڈیا نیوز کے خصوصی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہر سال 17 ستمبر کے قریب آتے ہی ریاست میں مختلف سیاسی جماعتیں مختلف ایجنڈوں کو لے کر سامنے آ جاتے ہیں. ریاست کے بیشتر عوام اور ہماری نئی نسل اس بات سے واقف نہیں کہ 17 ستمبر کو ہوا کیا تھا. کیا آخری آصف جاہی حکمران میر عثمان علی خان نے اپنی مرضی سے ریاست حیدرآباد کا حکومت ہند میں انضمام کیا تھا یا پھر اس ریاست کو جبراً انڈین یونین میں شامل کیا گیا تھا؟ حقیقت کیا ہے، جاننے کے لیے ناظرین چلیے اس خصوص میں ہمارے ایڈیٹر محمد تقی حسین کی اس خصوصی رپورٹ پر ڈالتے ہیں ایک نظر. ناظرین، جب ملک آزاد ہوا تو ملک میں موجود سبھی چھوٹی موٹی ریاستوں کو حکومت ہند انڈین یونین میں شامل کیا جا رہا تھا. کہیں ریاستوں کی حکومتوں کی شرطوں پر یہ انضمام ہو رہا تھا تو کہیں جبراً انضمام کیا جا رہا تھا. لیکن جہاں تک سلطنت حیدرآباد کی بات ہے، یہاں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. فاشسٹ طاقتیں، فرقہ پرست جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ اس ریاست کو پولیس ایکشن کے ذریعے سردار ولبھ بھائی پٹیل نے انڈین یونین میں شامل کیا تھا. وہ یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ 17 ستمبر دراصل یوم انضمام نہیں بلکہ یوم نجات ہے، کیونکہ اس وقت آپریشن پولو کے نام سے ایک پولیس آپریشن کیا گیا تھا اور اس کے بعد نظام کی حکومت سے علاقے کی عوام کو آزادی دلائی گئی تھی، یعنی نجات دلائی گئی تھی. لیکن حقیقت کچھ یہ ہے کہ یہ آپریشن حکومت کے انضمام کے لیے نہیں بلکہ اس وقت حکومت کے انضمام کی مخالفت کر رہے کچھ باغیوں کے خلاف کیا گیا تھا. لیکن ریاست کا انضمام اس وقت کے حکمران آصف جاہ صابر میر عثمان علی خان اور حکومت ہند کے درمیان پوری رضامندی کے ساتھ ہوا تھا. آصف جاہ صابر میر عثمان علی خان اور اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے درمیان اس وقت باضابطہ بات چیت کے ادوار چلے. خود سردار پٹیل ایک بار جنرل منشی بھی بطور ثالث حکومت ہند حیدرآباد تشریف لائے، جس میں اس وقت کے سلطنت حیدرآباد کے وزیر اعظم میر لائق علی اور سیکریٹری وزارت داخلہ حکومت ہند بھی شامل تھے. اور یہ طے کیا گیا کہ انضمام کے بعد ریاست کی عوام کے مفادات کو ملحوظ رکھا جائے گا اور کئی معاملات طے کیے گئے. لیکن جب یہ بات عام ہو گئی کہ ریاست کا انضمام عمل میں آ رہا ہے تو اس وقت نظام حیدرآباد کی فوج میں بغاوت پھوٹ پڑی، جس کی قیادت اس وقت حیدرآباد فوج کے کمانڈر اینڈ چیف قاسم رضوی نے کی. لیکن فوج کے بہت تھوڑے حصے نے ہی اس بغاوت میں حصہ لیا، اور جب سردار ولبھ بھائی پٹیل کی طبیعت ناساز تھی اور وہ اس خصوص میں فیصلے سے قاصر تھے، تب وزارت داخلہ کے ایک ذمہ دار عہدیدار نے اس وقت آپریشن پولو کی اجازت دی، جس میں 36,000 ہندوستانی ملٹری عہدیداروں اور جوانوں نے شرکت کی. 13 ستمبر کو شروع ہوئی اس آپریشن کا اختتام 18 ستمبر کو ہوا. لیکن ریاست کے انضمام کی کارروائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. 17 ستمبر کو ریاست کے انضمام کے بعد آصف جاہ صابر نظام ہفتم کو اس ریاست کا راج پرمکھ یعنی گورنر بنایا گیا اور وہ 1956 تک راج پرمکھ رہے. انہیں خصوصی مراعات حاصل رہیں، لیکن حکومت ہند نے جو وعدے اس وقت آصف جاہ صابر سے کیے تھے ان کو وفا نہ کر سکی اور دنیا کی سب سے امیر ترین ریاست آج ملک کی ایک پسماندہ ریاست میں تبدیل ہو گئی. اور یہ کہنا کہ اس ریاست کو جبراً انڈین یونین میں شامل کیا گیا تھا بلکہ یہ ایک انضمام تھا جس میں سب کی رضامندی شامل تھی. اب مجھے دے اجازت اور دیکھتے رہیے آپ سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.